بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب لوگ اس بکرے کے پاس کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بکرا نہیں شیطان ہے، یہ شیطان ہے، تم اسے گاؤں میں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کی وجہ سے پورے گاؤں پر عذاب آ جائے گا، اس کو ذبح کر دو، ختم کر دو اس کو۔ میں نے کہا کہ ابھی عید نہیں آئی ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں عید کی پڑی ہے، اگر یہ زندہ رہا تو کچھ ہو جائے گا۔ جب سے یہ اس گاؤں میں آیا ہے پہلے ہی 2 ہفتے آ چکی ہیں۔ بات تو سچ تھی کہ جب سے میں اس بکرے کو لے کر آیا تھا نہ صرف گاؤں پر مصیبتیں آ رہی تھی بلکہ میرے گھر میں بھی مسئلے بنے ہوئے تھے، اور پھر جو بات اس بکرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ نظر انداز نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم سب میں سے کسی کو بھی دھوکہ نہیں ہو رہا تھا۔ بکرے کے پیٹ سے واقعی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ آوازیں کس چیز کی تھی یہ سن کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے اسے ذبح کیا اس کے اندر تو ایک چیتا جاگتا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ہمارا یہ گاؤں وقت سے ابھی بھی 20-30 سال پیچھے چل رہا تھا۔ ابھی بھی یہاں پر لوگوں کے پاس LED نہیں تھی، ڈش نہیں تھا، بس وہی پرانے ٹی وی، پرانی باتیں اور دقیانوسی حرکتیں۔ لیکن ایک طرح سے یہ جگہ رہنے کے قابل تھی اور اچھی تھی، کیونکہ یہاں پر بدکاری کے معاملات بھی نہ کے برابر تھے۔ بہو بیٹی کی عزت تھی، لڑکیاں اپنی حد میں رہتی تھی، پردے کا اچھا انتظام تھا۔ میں جب سے اپنے ماں باپ سے الگ ہوا تھا میں نے ابھی تک قربانی نہ کی تھی۔ اس دفعہ میرے بچوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی قربانی کرنی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ دیکھو مولوی احمد، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کے بکرے دیکھتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں تو ان کا بھی جی لل جاتا ہے، تم کہیں سے انتظام کرو۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ پیسے تو جمع کر رکھے ہیں لیکن اس دفعہ بکرے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، پر میری بیوی نے اصرار کیا اور بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات دیکھ کر میں نے کہا کہ چلو بکرا لے لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ باقی کا مہینہ اللہ کے حوالے۔ بھی گھومنے پھرنے کے بعد ایک بکرا مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اس بکرے کو خرید نہیں سکتا کیونکہ وہ بکرا بڑا تھا، صحیح کسی نے محنت سے اس کو پالا تھا اور اس کا مالک بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس بکرے کے آس پاس کوئی بھی گاہک نہیں کھڑا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بک گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے میں دیتے ہو تو اس نے جو رقم بتائی میری جیب میں اتنی ہی رقم تھی، نہ 1 پیسہ کم اور نہ ہی 1 پیسہ زیادہ۔ پھر بھی میں نے اسے کہا کہ کچھ کم کرو تو کہنے لگا کہ آپ اس کا سائز تو دیکھیں۔ ویسے ایک بات تو تھی کہ وہ سائز کے حساب سے پیسے کم مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو تصویر دکھائی جو اس گاؤں میں نہیں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں تو اس طرح کا بکرا لاکھوں میں ملتا ہے، تمہیں تو پھر ہزاروں میں مل رہا ہے۔ اپنی محنت سے ایک پائی جمع کی ہوئی تھی، میں نے اس آدمی کے ہاتھ پہ رکھی اور بکرا لے لیا۔ اس نے کہا کہ اس بکرے کا نام خیرو ہے، میں نے اور بکرا لے لیا۔ اس نے کہا کہ اس بکرے کا نام خیرو ہے، میں نے کہا کہ آپ نے اسے بچپن سے پالا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی بہت چھوٹا تھا تب سے پالا ہے، باہر کی نسل ہے اس لیے اتنا موٹا تازہ اور مضبوط ہے، آپ مایوس نہیں ہوں گے، بہت سارا گوشت نکلے گا اس کے اندر سے۔ اس نے مجھے بکرا پکڑا دیا اور میں آگے چل پڑا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بکرے کے حوالے سے اس سے کوئی بات پوچھنی تھی، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تو جیسے غائب ہی ہو گیا۔ ہم بکرا منڈی میں کھڑے تھے، کوئی کمرہ یا کوئی حویلی تو نہ تھی کہ وہ کسی کمرے کے اندر چلا جاتا۔ وہ آدمی اچانک سے غائب ہو گیا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کہیں گیا نہیں بلکہ غائب ہو گیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ کہیں چلا گیا ہوگا، پیسے لیے ہوں گے تو گھر کو ہی واپس کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ میں بکرا لے کے جب گھر آیا تو نہ صرف میرے بچے بلکہ گاؤں کے سارے بچے بکرے کے آس پاس جمع ہو گئے، کیونکہ بکرا بڑا ہی سجیلا اور صحت مند تھا، سائز میں بڑا تھا، اونچا تھا۔ احمد اتنا مضبوط اور صحت مند بکرا لے کے آ گیا۔ میں نے بھی سر اٹھایا ہوا تھا اور بکرے کی رسی پکڑی ہوئی تھی۔ میں اسے گھر لے کر آیا، محلے کے بچوں کو واپس بھیجا اور اپنے بچوں کو دکھایا۔ میرے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی اور سب کی عمر 9 سال سے اندر کی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اس سے ابھی سے ہی پیار جتانے لگے۔ میں اس کے لیے پٹھے وغیرہ بھی لے آیا تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ میرے کچھ دوست یار بھی دیکھنے کے لیے چلے آئے اور ایک آدمی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب میں اندر گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا شربت بنا دو، جب واپس آیا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ تمہارے یہاں کوئی نومولود بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں۔ کیوں؟ تم کیوں ایسا پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ اس کا اس طرح کا سوال کرنا کافی معیوب تھا۔ کہنے لگا کہ یار مجھے بڑے قریب سے کسی نومولود بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تجھے کس طرح کہوں، پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آواز اس بکرے کے پیٹ سے آ رہی ہے، بکرے کے پیٹ سے آ رہی ہے۔ میں اس بات پہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ بکرا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پھر ایسا کس طرح ہو رہا ہے؟
لگتا ہے میرے کان بج رہے تھے۔ چل تھوڑی دیر غور کرتے ہیں، شاید آواز دوبارہ آ جائے۔ مجھے اپنے اس دوست کی کسی بات پہ یقین نہ تھا، یہ ویسے ہی ہر وقت اپنے ہوش میں نہ رہتا تھا۔ اس کو کچھ ایسی حرکتیں لگی ہوئی تھی جو کہ بالکل بھی جائز نہ تھی۔ یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا تھا، اس لیے مستی میں ہی رہتا تھا۔ وہ کان لگا کے بیٹھ گیا اور مجھے بھی کہنے لگا کہ ذرا غور کرو، لیکن میں نے اچھے طریقے سے غور کیا، ایسی کوئی بات نہیں نکلی۔ وہ 1 گھنٹہ وہیں پہ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس چلتے ہیں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیلا دے گا۔ اس نے کہا کہ میں وہیں پر بیٹھا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مولوی احمد جو بکرا لے کر آیا ہے اس کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، اور پھر میں کیسے مل گیا؟ ایسا بکرا تو شہر میں 1.5 لاکھ میں مل رہا ہے، اور وہ ہے کہ 70,000 میں لے آیا۔ اس کا مطلب کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن کچھ لوگ سنجیدہ ہو گئے اور ایک دن اکٹھے ہو کر میرے گھر میں آ گئے۔ جب وہ لوگ باہر کھڑے تھے تو میری بیوی نے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم پھر سے شربت وغیرہ بنا دو، گرمی کا موسم ہے، ان کو پیاس لگی ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ ان سے بات کرنے سے پہلے ذرا میری بات سن لیں۔ اس نے کہا کہ ان سے کیا بات کرنی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے ان کو، بس ہنسی مذاق کی بات ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے، تمہاری بات بعد میں سن لوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے میری بات سن لیں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جب میں صبح اس کو کھانا دینے کے لیے گئی تھی تو میں نے بھی آواز سنی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری بیوی نہ تو اور نہ ہی وہ میرے ساتھ جھوٹ بول سکتی تھی۔ وہ شکل سے بہت زیادہ پریشان بھی نظر آ رہی تھی، ڈری ڈری سی لگ رہی تھی، اور کہنے لگی کہ میں نے جب آواز سنی میں تو بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے ہمارے گھر کے ساتھ کسی کا بھی گھر نہیں ہے، ہم لوگ تو کھلی جگہ پہ رہتے ہیں، اور وہاں پر صبح کے وقت کوئی انسان بھی نہیں تھا، کوئی ایسی عورت بھی نہیں تھی جو وہاں سے گزری ہو اور اس کی گود میں بچہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور میں نے کہا کہ کیا تمہیں وہم نہیں ہو سکتا؟ ماں کو تو ویسے ہی بچوں کی آوازیں آتی رہتی ہے، تم فکر نہیں کرو۔ میں باہر آ گیا، میں نے ان لوگوں کو بٹھایا اور کہا کہ یہ جو انور تمہارے بکرے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے یہ سچ ہے کیا؟ میں نے کہا کہ آپ انور کی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ آپ کو پتا تو ہے کہ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بات بڑی عجیب ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بات بڑی عجیب ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بکرا سامنے کھڑا ہے، آپ بیٹھیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ انور کو کبھی وہم ہوا تھا اور میری بیوی کو بھی، کیونکہ اگر ایسا تھا تو ابھی تک یہ آواز مجھے کیوں نہیں سنائی دی تھی؟ میں بھی تو اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے گیا تھا، اس کی سیر کروا کے لایا تھا، کیونکہ ابھی عید میں کچھ دن باقی تھے۔ وہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے اور میرے گھر کے باہر ہی بیٹھے تھے۔ میرے گھر کے سائڈ پہ جگہ بنی ہوئی تھی، ہمارا گھر آبادی سے کافی دور تھا، یہ گاؤں تھا، یہاں پر ویسے ہی لوگوں کے گھر فاصلے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ میری بیوی نے شربت بنا کر باہر بھیج دیا۔ وہاں سے مولوی صاحب گزر رہے تھے جو کہ ہماری مسجد کے امام بھی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سب لوگ یہاں پر جمع ہیں تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے مسلمانوں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ آپ ہی آ جائیے، آپ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مجھے پتا تھا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی، بس یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ لیکن جو میری بیوی نے مجھے آخر میں بات کہی تھی اس سے میں تھوڑا پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں سچ مچ میں ایسی کوئی بات تو نہیں تھی۔ ہم سب لوگ بیٹھے ہی باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ تم نے اس سے بکرا لے لیا، اس کا نمبر بھی لے لیتے ہیں جس سے بکرا خریدتے ہیں، اس سے نمبر بھی تو لے لیتے، ہو سکتا ہے کل کو بکرے میں کوئی مسئلہ ہو، وہ بیمار ہو جائے تو وہ واپس کرنے کا کوئی معاملہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ بالکل، میں نے یہی سوچ کے پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ میں اس سے اس کا نمبر تو مانگ لوں، پر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا مطلب غائب ہو گیا؟ میں نے کہا کہ 1 سیکنڈ میں غائب ہو گیا، ایسے لگا کہ جیسے اڑن چھو ہو گیا، اس لیے میں اس سے نمبر نہیں لے سکا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہے، تمہیں پتہ ہے جو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس میں جب جنات کسی اور مخلوق کا روپ لیتے ہیں تو زیادہ تر وہ زمانے کے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اس میں جب جنات کسی اور مخلوق کا روپ لیتے ہیں تو زیادہ تر وہ کس مخلوق کا روپ لیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کس کا؟ تو کہنے لگے کہ بکرے یا بکری کا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کو مانو یار، کیا کہنا چاہتے ہو کہ یہ بکرا نہیں کوئی جن ہے؟ اس بات پہ واقعی لوگ بھی ہنسنے لگے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی میری کوئی نیت نہیں ہے، میں نے ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا؟
تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ اس کا مالک غائب ہو گیا، تم نے اس کا نمبر بھی نہیں لیا، اب کل کو کوئی مسئلہ بنا تھا، تمہارے پیسے تو ڈوب گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح سے پیسے ڈوب جائیں تو قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ سب سے پہلے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکلی۔ ہم سب لوگ وہاں بیٹھے تھے جب اچانک سے بکرے کے پیٹ سے کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، یعنی کہ کسی نومولود بچے کی۔ ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا۔ سب لوگ نشے میں ہو سکتے تھے اور نہ ہی ہمیں غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ 2-4 لوگ تو ایسے پیچھے کو بھاگے جیسے بکرا نہیں بڑی سی آفت ہے، ابھی پھٹ جائے گا اور ہم سب مر جائیں گے۔ مولوی صاحب بھی ڈر گئے اور سب سے زیادہ بری حالت میری تھی۔ سب لوگ اس بکرے کو دیکھ رہے تھے، اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ ایک آدمی تو ڈنڈا لے کر اس کو ہلانے لگا کہ یہ بکرا ہی ہے یا کچھ اور۔ میں نے بکرے پہ غور کیا تو مجھے بھی کچھ محسوس ہوا۔ اس کے ناک سے پانی نکل رہا تھا جبکہ یہ گرمی کا موسم تھا۔ ایسا کیوں تھا اس کے ساتھ؟ یہ ایک ایسی علامت تھی جو ابھی اس وقت اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب ہم لوگ دوسری طرف جا کر بیٹھ گئے اور میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اب سب لوگ میری طرف قابل رحم نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بکرا نہیں ہے، شیطان ہے، یہ ہمیں ورگلا رہا ہے، یہ شیطان ہے، شیطان، تم اس کو ذبح کر دو۔ میں نے کہا کہ ابھی عید نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ عید پہ اس کو ذبح کرو گے تو کیا تمہارے کو ابھی ذبح کر دو، پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب تو ہم سب نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرے گھر والی نے بھی مجھے صبح یہ بات بتائی تھی کہ اس نے بھی آواز سنی ہے اور اس دن انور نے بھی ایسا ہی کہا تھا، لیکن میں نے کسی کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے ہوتا ہے، جب تک انسان اپنے کانوں سے نہیں سن لیتا وہ یقین نہیں کرتا، لیکن اب تو تم نے سن لیا نا، اب تم اس کو جلدی جلدی ذبح کر دو۔ وہ لوگ مجھے مشورے دیتے ہوئے ڈرتے ڈراتے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے واپس آ کے جب یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے بکرا لیا، وہ بھی ایسا، اور آپ نے اس آدمی کا نمبر بھی نہیں لیا کہ ہم اسے یہ بکرا واپس کر سکتے۔ میں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، پر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ آدمی تو بیچ میں سے نکل گیا، وہ تو ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں بکرا منڈی جا کر اس کا حلیہ بتا کر پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید وہ مل جائے۔ تم بکرے پہ نظر رکھ کرتا ہوں، شاید وہ مل جائے، تم بکرے پہ نظر رکھنا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں تو اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، بس تم دور سے ہی نظر رکھنا۔ میں بکرا منڈی چلا گیا۔ اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر میں بتاتا اور کسی کو یاد ہوتا تو وہ فوراً پہنچ جاتے کہ ہاں کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب میں نے ان لوگوں کو حلیہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا تو یہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ میں نے بکرے کی تصویر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بکرا تو اس منڈی کا ہے ہی نہیں، کیونکہ جب یہاں پر بکرے کا مالک آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا نام پتہ لکھواتا ہے، بکرے کی نسل لکھواتا ہے، اور اس کی نسل تو ہمارے اس رجسٹر پہ لکھی ہی نہیں ہوئی ہے جناب۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بکرا اسی منڈی سے خریدا ہے؟ آپ نے یہاں سے نہیں خریدا، کہیں اور سے خریدا ہوگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکرا اس منڈی کا ہے ہی نہیں اور یہاں پر اس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ بھی سب کے سامنے تھا، وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ بکرا نہیں، شیطان تھا، شیطانی روپ لے کر یہاں پہنچا تھا؟ کوئی جنات تھا یا کوئی شرار تھا، کوئی چھلاوا تھا؟ میں اپنے بچوں کو کیا جواب دیتا؟ میرے بچے تو اس کے ساتھ پھرتے رہے تھے، کہیں کل کو کوئی مصیبت نہ آ جاتی۔ ابھی یہی سوچتا آ رہا تھا کہ پتہ چلا کہ گاؤں میں مین پانی کی ٹینکی جس سے سب لوگ پانی پیتے تھے بری طرح سے ٹوٹ گئی ہے، اور اب گاؤں میں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے۔ یہ ٹینکی بہت پرانی تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اس سے سارا گاؤں پانی بھرتا تھا۔ اس کی موٹر تو ٹھیک تھی لیکن ٹینکی ٹوٹ گئی تھی، اور اتنی بری طرح سے ٹوٹی تھی کہ اس کو صحیح کروانے کے لیے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں۔ ویسے بھی بہت سال پرانی تھی، لیکن اس بات کو سب نے اس گاؤں پر ایک آفت سمجھا کہ عید میں کچھ دن باقی ہیں اور اتنی بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ سارے گاؤں والے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے تب کہیں جا کے شاید اس کی مرمت ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ کافی خراب۔ سارے گاؤں والے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے تب کہیں جا کے شاید اس کی مرمت ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ کافی خراب لگ رہا تھا۔ رات گزر گئی تو صبح ایک اور خبر سننے کو ملی۔ وہ خبر بھی ہم سب کے لیے اچھی نہ تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ کسی وڈیرے کی زمین پہ سارا گاؤں بسا ہوا تھا، کیونکہ ہم سب تو غریب تھے، ہماری زمین نہ تھی، ہم نے اس کی زمینوں پہ گھر بنایا تھا اور بدلے میں اس کی زمینوں پہ ہم کام کرتے تھے۔ اس وڈیرے نے حکم جاری کیا تھا کہ اب سے آپ سب لوگوں کو کرایہ دینا ہوگا، جتنا آپ کا گھر بڑا ہوگا اس حساب سے کرایہ دینا ہوگا، کیونکہ اب مجھے زمینوں سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔
اور اگر آپ لوگوں نے کرایہ نہیں دینا تو آپ اپنے گھر میری زمین سے ہٹا لیں۔ یہ خبر بھی ہم سب کے لیے ایک آفت تھی اور ایک مصیبت ہی تھی۔ اگلے دن کی دوپہر تک سب لوگ جمع ہو کر میرے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس بکرے کو ختم کروا کے جائیں گے، ذبح کروا کے جائیں گے، کیونکہ یہ بکرا نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ جب سے یہ یہاں پر آیا ہے ہم پر مصیبت، ہمارے گھر ہم سے چھینے والے ہیں، ہمارے سر سے چھت ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، کوئی بچہ مر جائے گا، کوئی عورت بیمار ہو جائے گی، تم فوراً سے پہلے اس کو ذبح کرو۔ میں نے کہا کہ 1 منٹ آپ لوگ رک جائیں، اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، گاؤں میں میرا تماشا بنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ تماشا تو تم بنا رہے ہو ہم سب کا، پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کا بھوتیا بکرا لے کر آئے ہو، دیکھ نہیں رہے وہ ٹینکی پہلے کیوں نہیں ٹوٹی، اس وڈیرے نے پہلے ہمیں یہ سب کچھ کیوں نہیں کہا، ہمارے تو باپ دادا اس گاؤں میں زمینوں پہ رہ رہے ہیں، یہ سب کچھ اس بکرے کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا؟ تم کوئی اور بڑی آفت لاؤ گے، اس کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی۔ وہ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ ابھی ہم سب لوگ بات کر رہے تھے کہ پھر سے آوازیں آنے لگی، اب تو ان کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مولوی احمد، تم مولوی ہو، بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہو، ہم سب کی تعلیم بھی دیتے ہو، ہم سب کے بچے تمہارے پاس قرآن سیکھ کے ہی بڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور نہیں کرو، ہماری بات مان لو، ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کرو، نہیں تو ہم تمہارے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے ان کی اس بات پہ غصہ آیا کہ آپ سب لوگ میرے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، میں پولیس کو بلا لوں گا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ پولیس کے یہاں آتے تک یہ لوگ اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ میرے لیے تو واقعی مصیبت بن چکی تھی، میرے 70,000 روپے بھی ڈوب رہے تھے اور سارے گاؤں میں میری رسوائی بھی ہو رہی تھی۔ میری بیوی اندر بیٹھ کے رو رہی تھی، میں اس کے پاس گیا، وہ کہنے لگی کہ یہ سب لوگ کیوں آئے ہیں، اس نے بچوں کو گلے سے لگا رکھا تھا، بچے بھی بری طرح سے ڈر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ پر وہ خیرو کو تو مار ڈالیں گے نا بابا، وہ خیرو کو کیا کرنا چاہتے ہیں، خیرو بہت پیارا ہے، ابھی تو عید بھی نہیں آئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی، وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ خیرو بیمار ہے، وہ لوگ اس کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل پہ کیا اثر پڑتا۔ میں باہر آ گیا، میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دروازے کو اندر سے بند کر لو اور باہر سے کسی بھی قسم کی آواز پہ تم باہر مت آنا۔ وہ ویسے بھی پردہ کرتی تھی، جب اسے پتا تھا کہ باہر مرد ہیں تو اس نے باہر نہیں آنا تھا، لیکن میں نے پھر بھی سمجھایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے باہر مت آنا اور بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، ان کو کہیں جانے نہ دینا۔ یہ سب لوگ پاگل ہو چکے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کو گھروں کے کرائے دینے پڑیں گے اور اس کا غصہ یہ ہم پہ بھی نکال سکتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ پھر آپ بھی باہر مت جائیں، وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا، تم بات کو سمجھو، مجھے تو باہر جانا ہی پڑے گا، میں دوبک کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن تم بچوں کی ہی پریشان تھی۔ میرے بچے بھی اب باتوں کو سمجھتے تھے۔ میں باہر آ گیا اور ان لوگوں نے کہا کہ پھر سے آوازیں آ رہی ہیں، جب تم اندر تھے ہم نے پھر آواز سنی۔ ارے اللہ کو مانو، کچھ لوگ ڈر بھی رہے تھے، کچھ لوگ تو وہاں سے ڈر کے بھاگ بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام کرو، ہم یہاں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، کہیں ہم پہ اس کا برا اثر نہ پڑ جائے۔ اس گاؤں کا یہی مسئلہ تھا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ وہمی تھے، اتنے وہمی تھے کہ اتنا وہم کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو وہم نہیں کرتا اس کی باتیں سن لے تو وہ ان کو پاگل ہی سمجھے اور کہے کہ یہ تو واقعی پاگل ہیں۔ ہر بات میں ان کے وہم ہوتا تھا، شرک بھی بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن میرے گھر میں ایسی کوئی صورتحال نہ تھی، ہم لوگوں میں بال برابر بھی شرک نہ تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور ان لوگوں کو اجازت دے دی۔ میں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، جو کرنے آئے ہو کرو اور یہاں سے جاؤ، تم لوگوں کی وجہ سے میرے بچے ڈر رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ میرا نقصان تو ہو گیا ہے اور بدنامی بھی ہو گئی ہے، لیکن بس اب اس معاملے کو ختم کرنے میں ہی عقل مندی ہے، جلدی جلدی یہ معاملہ ختم ہو اور یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تاکہ جان چھوٹے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک دفعہ نظر خیرو کی طرف دیکھا، مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے جب میں اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ بھی میری آنکھوں میں دیکھتا تھا اور اس کی طبیعت بھی پہلے سے زیادہ خراب تھی، اس کی ناک سے بہت زیادہ پانی نکل رہا تھا اور اب تو اس کے جسم پہ کچھ نیلے نیلے نشان بھی تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی بیمار تھا، تبھی تو اس کا مالک اسے میرے حوالے کر کے بھاگ گیا تھا، لیکن وہ آواز بھی تو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ آواز نہیں سنی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو اجازت دے دی اور انہوں نے اپنا کام کر دیا، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا تو سب لوگ سجدے میں گر گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ اب میں ان کو کیا کہتا، کیا سمجھاتا، سب سچائی ان کے سامنے آ چکی تھی۔ بہت جنون چڑھا ہوا تھا، ان کو بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔
اب دیکھ لیا کہ معاملہ کیا تھا۔ مالک نے ابھی بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا اور برا کیا تھا۔ نقصان میرا ہوا تھا، لیکن جو لوگ یہ سمجھ کر یہاں پر آئے تھے کہ یہ بکرا نہیں کوئی جن ہے، شیطان ہے، ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہی پڑا تھا، کیونکہ ایسی ویسی کوئی بات نہ تھی۔ اصل بات دراصل یہ تھی کہ خیرو کے ساتھ ایک ایسا معاملہ تھا جو بہت ہی زیادہ نارمل تھا۔ خیرو کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے مالک کے گھر میں تھا، شاید تب اس نے اپنے مالک کے بچے کے کسی کھلونے کے اندر لگی ہوئی ایک ڈیوائس کو نکل لیا تھا، جس میں سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ اس کے پیٹ میں تھی، اور جس جگہ پر وہ ڈیوائس پڑی تھی اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار تھا، کیونکہ وہ جگہ آس پاس سے گل گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس پہ علامات آ رہی تھی، اس کی ناک سے پانی بہہ رہا تھا، اس کے جسم پر نشان پڑ رہے تھے، وہ ویسے ہی بیمار تھا، اور شاید کچھ دن میں اس بیماری کی وجہ سے وہ اس دن تھا۔ قربانی تو اس کی تب بھی نہیں ہونی تھی، لیکن لوگوں نے جو جاہلیت کا مظاہرہ کیا تھا وہ اسی گاؤں میں ہو سکتا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے باتیں بتائیں اور حرکتیں کی، اس پہ اب وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے، اور اب کیا کر سکتے تھے۔ یہ بات گاؤں کے وڈیرے تک بھی پہنچ گئی۔ وہ خود تو یہاں سے چلا گیا تھا، اس لیے ان باتوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ مولوی احمد کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے ہمارے لیے ایک بکرا بھیج دیا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ظالم انسان ہے، اس کے دل میں رحم کیسے آ گیا؟ اس کے دل میں رحم اس لیے آیا کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے سبب بنانا تھا۔ اب ہمارے پاس ایک بکرا ہے جس کو ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ پر ذبح کر کے قربانی کریں گے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ یہ گاؤں کتنا ایک جاہلیت میں ڈوبا ہوا ہے، پر اس بات پر خوش ہوں گے کہ میرے بچے بھی اس عید پر گوشت کھائیں گے اور ہم لوگ بھی قربانی کریں گے۔ باقی آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسے معاملے پہ انسان اتنا زیادہ جاہل ہو سکتا ہے کہ اسے کسی بات کی سمجھ ہی نہ آئے؟ مجھے پتا ہے کہ انسان بھیڑ چال کا شکار ہوتا ہے۔ بھیڑ چال مطلب کہ ایک انسان کہتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتا۔ ایسا ہونا نارمل ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اگر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی تھی تو اس کا علاج تو ہو سکتا تھا، شاید ہم اس کا علاج کرواتے، وہ کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جاتا، تو اس کے بعد پھر سے ایسے معاملات ہو جاتے کہ یا تو اس کی قربانی کر دی جاتی اور یا پھر وہ اپنی تھوڑی بہت زندگی جی لیتا، لیکن ان لوگوں کی جاہلیت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تماشا بنایا سو الگ، اور میرے خلاف باتیں بنائیں وہ الگ، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ شاید میں گناہ گار ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔